السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ کلاس 8 کا اردو کا پیپر ہے، سیکنڈ ٹرم کا بات کریں۔ انشاءاللہ آپ کا پیپر اس میں سے کور ہو جائے گا۔ ویڈیو کو لائک ابھی سے کر لیں کیونکہ بعد میں آپ بھول جاتے ہیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کا پہلا MCQs ہے، وہ لفظ، الفاظ یا تراکیب جو کسی مشہور تاریخی واقعے، روایت، قصے، شخص، جگہ، قرآن آیت یا حدیث کی طرف اشارہ کریں کہلاتا ہے۔ تلمیح کہلاتا ہے۔ آپشن سی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2، بادل کی گھن گرج سے علی خوف زدہ ہو گیا، اس جملے میں اسم صوت ہے گھن گرج۔ آپشن بی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3، مذکر اور مؤنث کے استعمال والا جملہ ہے۔ آپشن بی ٹھیک ہے، امی اور ابو بازار گئے ہیں۔ سوال نمبر 4، جمع الجمع پر مبنی جملہ ہے۔ دکان ادویات سے بھری ہے۔ آپشن ڈی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5، عام بول چال والے الفاظ کے لحاظ سے درست جملہ ہے۔ آپشن ڈی ٹھیک ہے، تلفظ کی ادائی درست ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے جس میں یہ پیراگراف دیا گیا ہے۔ اس پیراگراف کو پڑھ کر نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ تو سوال نمبر 6 ہے، عبارت کے مطابق عام لوگوں کی نسبت جسمانی اعتبار سے بہتر ہوتے ہیں۔ آپشن بی ٹھیک ہے، کھلاڑی۔ سوال نمبر 7، کھلاڑی اپنی ناکامی کو قبول کرتا ہے۔ آپشن سی ٹھیک ہے، اچھے اخلاق سے۔ سوال نمبر 8 ہے، کھیل کا اہم حصہ ہوتا ہے ہار جیت۔ آپشن ڈی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے، آئس ہاکی ایسے ممالک میں کھیلی جاتی ہے جہاں سارا سال موسم ٹھنڈا رہتا ہے۔ آپشن سی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 10، اس عبارت کا موضوع عنوان ہے کھیلوں کا انسانی زندگی میں کردار۔ آپشن ڈی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کا سبجیکٹیو حصہ ہے، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو بیل کو آل پہ کر دیں تاکہ آنے والے تمام پیپرز کی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس میں 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے، ایک پیراگراف دیا ہوا ہے، اس کو غور سے سننا ہے اور اس پر پوچھے جانے والے سوالات کے جواب زبانی سنانے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، اگلا پیراگراف، اس کو غور سے 2-3 منٹ پڑھنا ہے اور پھر اس کے اہم نکات زبانی سنانے ہیں۔ سوال نمبر 13 ہے، ایک کرکٹ میچ کی ردات تحریر کریں۔ تو پہلے سوال میں جو پیراگراف ہے اس کو ہم ایک بار ریڈ کر لیتے ہیں تاکہ اس کے بعد پوچھے جانے والے سوالوں کے جواب دے سکے۔ تو یہ پیراگراف ہے، جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن کی انتظامیہ نے ڈے زیرو کے نام سے ایک مہم کا آغاز کیا کیونکہ شہر میں پانی کی شدید قلت ہو چکی تھی اور ماہرین نے وارننگ جاری کی تھی کہ صرف 3 ماہ میں شہر سے پانی ناپید ہو جائے گا۔ اس کڑی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ نے عوام میں شعور اجاگر کرنے کی مہم کا آغاز کیا کہ روزمرہ استعمال ہونے والے پانی کی کھپت کو اگر ہر گھرانہ آدھا کر دے تو صورتحال پر قابو پایا جا سکتا ہے، اور حیرت انگیز طور پر یہ اسٹریٹجی کامیاب بھی رہی۔ پانی کی قلت دور جدید کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ ملکی آبادی میں اضافہ اور ذخیرہ شدہ پانی کی سطح میں کمی مشکلات میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو بچے، بوڑھے اور جوان سبھی خالی کین اٹھائے پانی کی تلاش میں سرگرداں نظر آتے ہیں۔ پانی کی کمی کا مسئلے کا حل حکومتی ذمہ داری اور موسمیاتی تبدیلیوں پر قابو پانے کے علاوہ انفرادی طور پر ہر شخص کا ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا بھی ہے۔ پانی کی قلت جیسے مسائل پر قابو پانے کے لیے ہم سب پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ پاکستان میں بھی اگر پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے پانی کی قدر کیجیے مہم کا آغاز کیا جائے اور روزمرہ سے لے کر صنعت و زراعت تک پانی کے استعمال کو کم کیا جائے تو مستقبل کے بڑے بحران سے بچا جا سکتا ہے۔ تو اس پیراگراف میں سوال ہے کہ یہ پیراگراف کس چیز کی کمی کے متعلق ہے؟ تو وہ تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے، پانی کی کمی کے متعلق ہے۔ ڈے زیرو مہم کا آغاز کس شہر سے ہوا؟ کا جواب بھی آپ جانتے ہیں کہ جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن کے علاقے سے ہوا۔ اور پاکستان میں کس نام سے مہم شروع کرنی چاہیے؟ پانی کی قدر کیجیے۔ اگلا سوال ہے کہ لفظ قلت کے کیا معنی ہیں؟ لفظ قلت کے معنی ہے کسی چیز کی کمی۔ اگلا سوال ہے کہ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ بچے، بوڑھے اور جوان سبھی خالی کین اٹھائے پانی کی تلاش میں سرگرداں نظر آتے ہیں۔ جدید کا سب سے اہم مسئلہ کیا ہے؟ دور جدید کا سب سے اہم مسئلہ پانی کی کمی ہے۔ اس کے بعد یہ ایک پیراگراف ہے، عورتوں کے حقوق، اس میں بتائے گئے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کس طرح کے حقوق دیے ہیں۔ اس پیراگراف کو آپ اچھی طرح ریڈ کر لیں اور پیراگراف کو اچھی طرح ریڈ کرنے کے بعد 2-3 دفعہ ریڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کے جو مین پوائنٹ ہیں آپ نے اپنے ٹیچر کو سنانے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک پیراگراف ہے، کرکٹ میچ کا آنکھوں دیکھا حال، اس کو آپ اچھی طرح پڑھ لیں اور پھر یہ آپ نے
اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارا نیکسٹ ورژن سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس میں بھی کچھ MCQs ہیں۔ تو پہلا MCQs ہے، تلمیح کے استعمال والا جملہ ہے۔ اس کا آپشن A ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں پھینکا گیا۔ نمبر 2 ہے، بادل کی گھن گرج سے علی خوفزدہ ہو گیا۔ اس میں اسم صوت ہے گھن گرج، آپشن B ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، اسما کے اعتبار سے تانیث کا جملہ درست جملہ ہے۔ شکیلہ صبح سے کمرے میں سو رہی ہے۔ سوال نمبر 4، درست جملہ الجمع والا جملہ ہے، آپشن B ٹھیک ہے۔ حادثے کی وجوہات عیاں ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، عام بول چال والے الفاظ کے لحاظ سے درست جملہ ہے، اس کا آپشن D ٹھیک ہے۔ نوید جماعت کا ایک ذہین بچہ ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے سوال ہے، اس میں ایک پیراگراف دیا ہوا ہے۔ اس پیراگراف کو آپ اچھی طرح پڑھ لیں۔ یہ کرپشن کے اوپر جو ہے وہ پیراگراف ہے، یہ آپ اچھی طرح سے پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے ان سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ کرپشن کا لفظ ہمیشہ استعمال ہوتا ہے، آپشن B برے کاموں کے لیے۔ سوال نمبر 7 ہے، کرپشن کی بدولت کوئی ملک کھوکھلا ہوتا ہے، آپشن C ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، بھارت کے پیش نظر ملک و قوم کی ترقی کے لیے ضروری ہے کرپشن کا خاتمہ، آپشن D ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، تعلیم و تربیت سے خاتمہ ممکن ہے سماجی برائیوں کا، آپشن A ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، عبارت کا ممکنہ موضوع ہے بدعنوانی، آپشن B ٹھیک ہے۔ چلیں اب اس کا انشائیہ حصہ شروع کرتے ہیں۔ اب تک یقیناً آپ نے ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا ہوگا۔ چلیں جی اس پیراگراف کو شروع کرتے ہیں۔ یہ بلوچستان نیشنل پارک کے بارے میں ہے، اس کو آپ اچھی طرح ریڈ کر لیں اور پڑھنے کے بعد آپ نے نیچے دیے گئے سوالوں کے جوابات دینے ہیں۔ تو اس پیراگراف میں پوچھا جانے والا پہلا سوال ہے کہ ہنگول نیشنل پارک کہاں واقع ہے؟ بلوچستان میں واقع ہے۔ اس میں کون کون سے پرندے پائے جاتے ہیں؟ اس میں تیتر، گراؤس، سواڑا، بسٹرڈ، باز، چیل، مرغابی، ترن، فالکن وغیرہ پرندے پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دلدل سے کیا مراد ہے؟ وہ نشیبی زمین جو کہ پانی کے اثر سے اتنی نرم اور لیسدار ہو گئی ہو کہ اس میں پاؤں دھس جائیں۔ کون کون سے جانور پائے جاتے ہیں؟ اس پارک کے جنگلی حیات کے حیوانات میں ایپیکس، یورال، چتکارا، لومڑی، گیدڑ، بھیڑیا وغیرہ شامل ہیں۔ کراچی سے فاصلہ کتنا ہے؟ تو اس کا فاصلہ 190 کلومیٹر ہے۔ اس کے بعد یہ ایک پیراگراف ہے، اس کو بھی آپ اچھی طرح ریڈ کر لیں اور اس کے اہم نکات جو ہیں وہ آپ نے اپنے ٹیچر کو زبانی سنانے ہیں۔ یہ پیراگراف قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد آپ نے 8ویں کلاس پاس کر لی ہے اور یہ کلاس پاس کرنے کے بعد آپ کا جو اسکول میں الوداعی تقریب ہے اس کے لیے جو ہے یہ تقریب کا آنکھوں دیکھا حال لکھنا ہے۔ تو یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس کو بھی آپ اچھی طرح سے پڑھ لیں اور پھر اس کو اپنے الفاظ میں آپ نے بتانا ہے۔ مزید پیپرز کی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔